السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ، حضرت آج کل عوام میں زیادہ تر پایا جا رہا ہے کہ عوام کہتی ہے کہ کسی کو برا مت کہو، برا کام ہو رہا ہے تو ہونے دو، اسے برا مت کہو، جو چیز برا کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، برا مت کہو۔ کیا حضرت یہ بات صحیح ہے کہ برا کرنے والے یا کہنے والے کو برا نہ کہیں؟ اس کی کیا دلائل ہے؟ آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں اور بیان فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال دریافت کیا، اور آپ کا سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برے کو برا نہ کہو، غالباً وہ اس نظریے سے کہتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ برائی چھوڑ دے اور آگے چل کر اچھا ہو جائے۔ حالانکہ یہ کہنا کہ برے کو برا نہ کہو، کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس کو برا نہ کہو، یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے تمام قوانین کے برعکس خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم، جو آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے، اس قرآن مقدس میں اچھوں کو اچھا اور بروں کو برا کہہ کے ہی رب تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک اب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ سچے ہیں، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، جی، تو ان کو ان کے وصف سے، ان کی صفت سے یاد فرمایا، اے ایمان والو۔ جی، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے جو نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی سے، یاد کیا، نیک لوگوں کو ان کی نیکی سے یاد فرمایا۔ بے شک یہ تو قرآن سے ثابت ہوا۔ جی حضرت، اب بروں کو ان کی برائی سے کہاں یاد فرمایا؟ قرآن عظیم پڑھیں آپ، دیکھیں آپ، سورہ لہب، جی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ ابو لہب کون؟ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا، خون کا رشتہ، لیکن میرے آقا پر ایمان نہیں لایا۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر وعید فرمائی، جی،
اس کو برا کہو فرمایا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی۔ اور ایک مقام پر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نرے ناپاک ہے۔ جی ایک مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، جی اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اسلام کا انکار کرنے والوں۔ کیا مطلب؟ جن لوگوں میں خوبیاں تھیں جی اللہ نے ان کی خوبیوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، جی جن میں برائیاں تھیں اللہ نے ان کی برائی ان کی برائیوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ سورہ قلم اٹھا کر دیکھیں آپ، سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ بے شک اس کے 10 عیبوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر ذکر فرمایا۔ بے شک 10 عیب جو ہے وہ بری چیز ہے، 10 عیبوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بے شک تو پتہ چلا کہ اچھے کو اچھائی سے یاد کرنا اور برے کو اس کی برائی سے یاد کرنا، یہی مشیت ایزدی ہے، بے شک بے شک یہی قانون خدا بندی ہے، بے شک یہی شریعت حبیب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بے شک بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ برے کو برا مت کہو، کیا پتہ آگے چل کے وہ اچھا ہو جائے، جی 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 تو اب اچھے کو اچھا نہ کہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ برا ہو جائے۔ جی صحیح فرما رہے۔ بھئی بہت سے لوگ کہتے ہیں مشرک کو مشرک نہ کہو کہ کہیں وہ مسلمان ہو جائے، جی تو اب مسلمان کو مسلمان نہ کہو اس لیے کہ ہو سکتا ہے آگے وہ مشرک ہو جائے، بے شک ہے نا؟ جی بھئی ہم اور آپ دن کے اجالے میں بیٹھتے ہیں جی تو دن کو دن مت کہو، جی کیونکہ پھر رات ہو جائے گی، رات کو رات مت کہو، صبح ہو جائے گی، صبح کو صبح مت کہو، دوپہر ہو جائے گی، دوپہر کو دوپہر مت کہو، شام ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام قدرت یہ ہے کہ جس کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں یاد کرو۔ بے شک اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے تو اس سے یہ کہیں گے حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں، نہیں نہیں اللہ بلکہ اس پر ملامت کی جائے گی، جی لعنت کی جائے گی۔ لعنت کی جائے گی، صحیح بات۔ جواری کو جواری ہی کہا جائے گا، جی شرابی کو شرابی ہی کہا جائے گا، جی ہے نا بھائی؟ جی اب اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرتا ہے نا، تو اس کو دشمن خدا کہا جائے گا، دشمن حبیب خدا کہا جائے گا۔ بقول آپ کے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہابی کو وہابی مت کہو، دیوبندی کو دیوبندی مت کہو، جی قادیانی کو قادیانی مت کہو، رافضی کو رافضی مت کہو۔ کیوں نہ کہو؟ پریکٹیکل طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں ہے نا کھیت کھلیان رہتے ہیں، تو اس میں کسی کھیت کے اندر گنا بویا جاتا ہے تو گنے کا پودا نکلتا ہے۔ جی جب گنے کا پودا نکلتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنا گنا کھڑا ہے۔ جی اور وہی گنا جب ہم نے کاٹا، جی کاٹنے کے بعد کولو پر لائے، اس کو پیڑا، رس نکلا، اب اس کو گنا نہیں کہا جاتا ہے، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ رس۔ رس کہا جاتا ہے۔ اسی رس کو جب فیکٹری کی مشین میں ڈالا، وہ چھنا،
बना, शकर की शक्ल इख्तियार की, तो अब उसको शकर कहने लगे। जी वही शकर मंडी से होती हुई, दुकानों से होती हुई, है ना, हमारे घर में पहुंची, चाय में डाली, तो अब उसको क्या कहा? चाय कहने लगे, बिल्कुल। कॉफ़ी कहने लगे, शरबत कहने लगे। जी अब कोई बददिमाग, बेअकल, कोई सुलाकुल्ली टाइप का मौलवी या कोई तबलीगी जमात का कटमुल्ला, दो पैर का जानवर, जी ये कहे छी छी, बुरी बात, बुरे को बुरा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसलिए कि हो सकता है ये अच्छा बन जाए, जुआरी है जुए से तौबा कर ले, शराबी है शराब से तौबा कर ले, है ना। तो उससे ये भी कहो कि गन्ने को गन्ने मत बोलो, इसलिए कि आगे चल के ये रस बनने वाला है, रस को रस मत कहो, जी आगे चल के ये शक्कर बनने वाली है। जी जी शक्कर को शक्कर मत कहो, आगे चल के या तो ये चाय बनेगी, ये या कॉफी। मीठा बनेगा, या शरबत। कॉफी बनेगी, या शरबत बनेगा। जी हाँ, तो मत ये भी कहो। मत कहो। फिर तुम्हारे भैया के घर में जो खातून है, जी उन्हें भाभी भी मत कहो, जी सही बात है। इसलिए कि हो सकता है कल भैया को छोड़ गुस्सा जाए। आ जाए, वो 1 2 3 कर दे। जी आज तुम्हारी भाभी है, कल पड़ोसी की बन जाए। सही बात है। क्यों नहीं कहते? इसलिए कि जो जिस हालत में है, उसको वैसे उसी हालत में उसको याद किया जाएगा। बेशक। जब तक ईख में गन्ना खड़ा है, उसको गन्ना, गन्ना। कोल्हू में पेड़ा, उसे रस, फिर रस, रस, और रस फैक्ट्री की मशीन में आया, फिर शक्कर, और शक्कर जब चाय में आई, चाय, चाय कॉफ़ी में पड़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी। शरबत। हजरात मौलाना, जब तक भाभी भैया के निकाह में है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाभी, भाभी जान, भाभी जान, बिला तशबीह बिला तमहीद। जब तक कोई जुआ खेलता है, जुआरी, शराब पीता है, शराबी, नमाज छोड़ता है, बेनमाजी, सूद खाता है, सूदखोर, जिना करता है, जानी, और जब तक ये वहाबी देवबंदी अल्लाह उसके रसूल की गुस्ताखी करते हैं, इन्हें खुल्लम खुल्ला कहा जाए वहाबी, कटमुल्ला। इन्हें खुल्लम खुल्ला कहा जाए देवबंदी, और जो इनकी हिमायत में हो उन्हें खुल्लम खुल्ला कहा जाए सोलह कुल्ली, सोलह। यानी जो जिस हालत में है, उसी हालत में बेशक उसको बेशक याद किया जाता है। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ की तौफीक आमीन आमीन सुम्मा वमा आमीन। अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।